قومیں اس وقت تک زندہ رہتی ہیں جب تک ان کے رہنما سچے، با کردار اور با ایمان ہوتے ہیں۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، آج ہم اس وطن عزیز کے ان چراغوں کو یاد کرنے آئے ہیں جنہوں نے اپنے خون، اپنی قربانی اور اپنے علم سے ہندوستان کی جمہوریت کی بنیاد رکھی۔ ہاں، یہ وہ رہنما تھے جنہوں نے نہ صرف آزادی کا خواب دیکھا بلکہ جمہوریت کا نقشہ بھی تیار کیا۔ انہوں نے سکھایا کہ اقتدار نہیں، خدمت کرو، طاقت نہیں، انسانیت کو اپناؤ۔ یہی ہیں وہ عظیم رہنما جن کی بدولت آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ جب 15 اگست 1947 کو آزادی کا سورج طلوع ہوا تو قوم کے سامنے سب سے بڑا سوال تھا، اب ملک کو کیسے چلایا جائے؟ کیا ہم بادشاہت لائیں یا جمہوریت؟ اور تب بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور دیگر رہنماؤں نے کہا، ہم بادشاہ نہیں چاہتے، ہم عوام کی حکومت چاہتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جمہوریت کا بیج اس مٹی میں بو دیا گیا جو آج ہندوستان کی شناخت بن چکا ہے۔ اگر ہم جمہوریت کی عمارت دیکھیں تو اس کی بنیادوں میں سب سے پہلا نام ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ انہوں نے وہ آئین تحریر کیا جس نے ہندوستان کے ہر شہری کو مساوات، انصاف اور آزادی کا حق دیا۔ انہوں نے کہا تھا، آئین صرف قانون نہیں بلکہ ایک عہد ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ انہوں نے مظلوم کو آواز دی، کمزور کو حق دیا اور ملک کو ایک جمہوری ڈھانچہ دیا جہاں کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، سب صرف ہندوستانی ہیں۔ نہرو جی نے اس قوم کو خواب دیا، ایسے ہندوستان کا خواب جو تعلیم، سائنس اور امن میں دنیا کے لیے مثال بنے۔ انہوں نے کہا تھا، جمہوریت صرف حکومت کا نام نہیں، یہ سوچنے، بولنے اور اختلاف رکھنے کی آزادی ہے۔ ان کا وژن آج بھی زندہ ہے۔ جب ایک بچہ اسکول جاتا ہے، جب ایک کسان فخر سے اپنی زمین پر کام کرتا ہے، جب ایک شہری ووٹ دیتا ہے تو نہرو کا خواب پورا ہوتا ہے۔ اگر نہرو نے خواب دکھایا تو سردار پٹیل نے اسے حقیقت بنایا۔ انہوں نے 500 سے زیادہ ریاستوں کو جوڑ کر ایک ہندوستان بنایا۔ انہیں بجا طور پر کہا جاتا ہے آئرن مین آف انڈیا، ہندوستان کا فولادی انسان۔ انہوں نے کہا تھا، ہم ایک جھنڈے، ایک قانون اور ایک قوم کے لیے کھڑے ہیں۔ یہی جذبہ آج جمہوریت کا ستون ہے۔ اگر پٹیل نہ ہوتے تو شاید ہندوستان آج بھی ٹکڑوں میں بٹا ہوتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بتایا کہ جمہوریت صرف سیاست نہیں بلکہ فکر و علم کی روشنی بھی ہے۔ انہوں نے کہا تھا، قومیں بندوق سے نہیں، کتاب سے ترقی کرتی ہے۔ ان کے الفاظ آج بھی زندہ ہیں۔ جب بھی ایک بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ علم ہی وہ طاقت ہے جو قوموں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آخر میں وہ نام جس کے بغیر آزادی اور جمہوریت کی بات ادھوری ہے، مہاتما گاندھی۔ انہوں نے دنیا کو سکھایا کہ طاقت تشدد میں نہیں، سچائی میں ہے۔ انہوں نے کہا تھا، جمہوریت میں عوام کی طاقت بندوق سے نہیں، ان کی ضمیر سے ظاہر ہوتی ہے۔ گاندھی جی نے ہمیں سچ اور اہنسا کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے سکھایا کہ سیاست میں اخلاق بھی ہونا چاہیے اور حکومت میں انسانیت بھی۔ آج یہ سب رہنما ہم سے صرف ایک بات کہہ رہے ہیں، ہم نے تمہیں آزاد جمہوریت دی، اب تم اسے زندہ رکھو۔ ہمیں اپنے آئین، اپنے اداروں اور اپنی عوامی طاقت کا احترام کرنا ہوگا، کیونکہ یہی وہ وراثت ہے جو ان رہنماؤں نے ہمیں دی ہے۔ شاعر کہتا ہے، قائدوں کے خواب کا قرض ابھی باقی ہے، قائدوں کے خواب کا قرض ابھی باقی ہے، اے جوانوں بیدار رہو، یہ وقت کا پیغام ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جمہوریت خود سے نہیں چلتی، اسے چلانے کے لیے ایماندار رہنما اور بیدار عوام ضروری ہے۔ آج اگر ہم سچائی، خدمت اور اتحاد کے راستے پر چلیں تو یہی ہمارے رہنماؤں کے لیے سب سے بڑی خراج عقیدت ہوگی۔ ہمارے رہنما چلے گئے مگر ان کا وژن زندہ ہے، ان کا خواب آج بھی ہندوستان کے دل میں دھڑکتا ہے۔ آؤ آج ہم سب یہ عہد کریں،
ہم اپنی جمہوریت کو ایمانداری سے نبھائیں گے، اپنے آئین کا احترام کریں گے اور ان رہنماؤں کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔